الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ موتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمرۃ القضاء سے واپس تشریف فرما ہوتے ہیں، جو ہجرت کے 7ویں سال آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا تھا، اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ سے جنوب کا جو علاقہ ہے، مدینہ سے ساؤتھ کا علاقہ، یہ علاقہ اب تقریباً محفوظ ہو گیا تھا۔ مدینہ کے شمال میں ملک شام کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، اور وہ طاقت تھی رومیوں کی طاقت، قیصر کی حکومت، جو ملک شام پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 سال پہلے جن حکمران اور عمراء کے پاس خطوط روانہ فرمائے تھے، دعوتی خطوط، ان میں سے ایک خط آپ نے قیصر کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ بعض جگہوں سے اچھی خبریں آئی، اور بعض حکمران کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سخت جواب دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو سخت جواب دیا تھا، ان میں سے ایک یہ علاقہ تھا، جس علاقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی ایک فوج روانہ کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوتی خط دے کر قیصر کی طرف، شام کے بادشاہ کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں اس کا ایک گورنر، اس کا ایک امیر شرحبیل بن عمرو الغسانی، اس شخص نے حارث بن عمیر ازدی کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا، اس کو گرفتار کیا اور اپنے پاس اسے باندھ کر رکھا، نبی کے قاصد کو باندھ کر رکھا، اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ یہ واقعہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے ایک ایسے علاقے پر پیش آیا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اسی علاقے میں اپنی ایک فوج روانہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرحبیل بن عمرو الغسانی کو سبق سکھانے کے لیے، اسے جواب دینے کے لیے مدینہ منورہ سے 3000 کی تعداد میں ایک لشکر جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں روانہ فرماتے ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا تھا، تو اس وقت آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جانے والے اس لشکر کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی تھی کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا امیر بنا رہے ہیں، اگر وہاں جنگ پیش آ جائے اور پھر اس جنگ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں، تو پھر ان کے بعد جعفر بن ابی طالب یہ فوج کے امیر ہوں گے۔
اور اگر جعفر بن ابی طالب وہ بھی شہید ہو جائیں اس جنگ کے اندر تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے امیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، اور حقیقت میں وہاں جانے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کے بعد کسی چوتھے شخص کا نام نہیں لیا تھا، لہذا مسلمانوں نے اپنے اتفاق سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کی حفاظت کی اور بڑی بہادری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ قیصر کے 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد یہ پہلی جنگ لڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لشکر مدینہ سے روانہ کیا تھا تو جاتے وقت میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ثنیۃ الوداع نامی جگہ تک ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو الوداع کہتے ہیں۔ جب ثنیۃ الوداع جو جبل صلہ کے قریب میں ہیں، وہاں سے یہ لشکر آگے نکلا ہے تو درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو چھوڑ کر تنہا مدینہ میں واپس آ جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اتنے دور کا سفر ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پر آپ کو روانہ کیا جا رہا تھا، یا جس جگہ پر قیصر کے 2 لاکھ فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا، وہ تقریباً مدینہ سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ جگہ جس جگہ کو موتا کہا جاتا ہے، یہ موتا آج بھی اردن میں موجود ہے، اردن کے علاقے میں۔ وہاں سے بیت المقدس بالکل قریب میں، تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت المقدس ہیں، تو مدینہ سے کافی لمبا فاصلہ ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، آج جمعہ کا دن ہے، چلیے نبی کے پاس جا کر نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کسی طرح سے سواری دوڑا کر اپنے لشکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے، جبکہ نبی نے ان سب کو الوداع کہہ دیا تھا، ثنیۃ الوداع میں لے جا کر وہاں چھوڑ دیا تھا۔ نبی واپس آ گئے تھے، لشکر آگے کی طرف چل رہا تھا، ملک شام کی طرف۔ اس درمیان میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو چھوڑ کر مدینہ میں آتے ہیں، اور نبی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ما منعک ان تغدو مع اصحابک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں گئے؟ ہم نے تو آپ کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، پھر ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں رہے، کیوں واپس آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں اور نماز ختم کر کے سواری کو دوڑا کر اپنے جو لشکر ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے مل جاؤں، یہ میرے لیے ممکن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، زمین کی ساری چیزیں بھی اگر تم اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ لشکر کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو اس وقت موتا کی طرف روانہ ہوا ہے، اس کی فضیلت کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں وہ کام کے لیے بھیج دیا تھا، اب اس کام سے زیادہ فضیلت والا کام یہ نہیں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے کہی۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھیجتے ہوئے کچھ نصیحت فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی: اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ لا تقدروا ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بصعومة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء۔ آپ جائیے، وہاں جانے کے بعد یہ شرحبیل بن عمرو الغسانی کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پہلے جانے کے بعد اسلام کی دعوت دیں، انہیں سمجھائیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے ہمارے سفیر کا قتل، یہ جرم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ لازم آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان سے جنگ کریں، لیکن جنگ میں وہ قوم کا احترام بھی کرنا ہے۔ کیسے احترام کرنا ہے؟ آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز میں۔ بچوں کو، عورتوں کو، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ جنگ کا میدان میں جو جنگ آپ سے کرے گا، جو مقابلے میں آئیں گے، انہی سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ بچوں کو یا عورتوں کو یا بوڑھوں کو پکڑ کر قتل نہیں کرنا ہے۔ یا وہ لوگ چونکہ وہ نصرانی ہیں تو وہ اپنی عبادت خانے میں کچھ عبادت بھی کر رہے ہوں گے، تو جو ان کی عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہیں، انہیں بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ اور وہاں درختوں کو، باغات کو جلانا نہیں ہے، درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، اور نہ کسی گھر کو منہدم کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کی انہیں نصیحت فرمائی، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فوج جب سامنے والے پر حملہ کرتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا جائے، انسانوں کا قتل کریں، بچوں کا قتل کریں، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کریں، بوڑھوں کا قتل کیا جائے، گھروں کو منہدم کر دیا جائے، ان کے آبادیوں کو تہس نہس کر دیا جائے، باغات کو ختم کر دیا جائے، کھیتیاں برباد کر دی جائیں، تاکہ جتنا ہو سکے اتنا جانی، مالی، عزت سب طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسلام نے کبھی بھی اس کی تعلیم نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی۔ جب یہ لشکر ثنیۃ الوداع کے مقام سے نکلتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے، معان نامی ایک جگہ ہوتی ہے ملک شام کے علاقے میں، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر تو 3000 کا ہے جو نبی نے یہاں سے بھیجا تھا، لیکن وہاں قیصر کی جانب سے باقاعدہ 2 لاکھ کی تیاری ہو چکی ہے۔ 2 لاکھ لشکر انہوں نے تیار کر لیا ہے یہ 3000 کے مقابلے کے لیے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معان نامی مقام پر ذمہ دار صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو بڑے صحابہ تھے، جعفر بن ابی طالب ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، جن کا نام لے کر نبی نے کہا تھا کہ یہ اس لشکر کے امیر ہوں گے بعد میں، ایسے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، تو کیا ہمیں یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد کو روانہ کر کے مدد کے لیے اور لوگوں کو بلا لینا چاہیے تاکہ ہماری تعداد بھی بڑھ جائے، یا پھر ہمیں آگے کی طرف نکل جانا چاہیے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہاں پر یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ تعداد کے حساب سے نہیں لڑتے ہیں، ہماری جنگیں تعداد کو دیکھ کر نہیں ہوتی ہیں، ہماری جنگیں للہیت پر، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم لڑتے ہیں، لہذا ہمیں تعداد نہیں دیکھنی چاہیے کہ سامنے والوں کے پاس 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ہم 3000 ہیں، ہم کم ہیں،
اور 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 تو بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت دلائی، اس لیے کہ جو امیر ہوتا ہے، فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، اسے بھی اپنے ماتحت آنے والے لوگوں کی طرف سے ہمت دکھائی دینی چاہیے، تاکہ فوجی اور کمانڈر وہ آگے بڑھ سکے اپنی قوم کو لے کر، کہ ایسا نہ ہو کہ تعداد کو سن کر یہ کمزور پڑ جائیں۔ جب سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ اب سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کے پاس 3000 کی فوج ہے۔ اب یہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں بتائی جائے گی۔ اس واقعے سے جو ابتدائی واقعہ ہے جنگ موتا کا، اس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے، تاریخ میں موتا کے نام سے اس کو جانتے ہیں، چونکہ جس جگہ پر وہ جنگ ہوئی تھی اس جگہ کا نام موتا ہے۔ اس علاقے پر ابھی ایک بڑی آبادی ہے، اور وہ جگہ آج موجودہ دور میں اردن میں موجود ہے، جس کو جارڈن بھی کہتے ہیں انگلش میں، اردن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اردن کے ایسے علاقے میں ہے جہاں سے بیت المقدس نزدیک ہے، یعنی تقریباً 70 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے وہاں سے بیت المقدس کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدینہ سے کافی دور ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو ایسی جگہ پر روانہ فرمایا تو انہوں نے نبی کی اطاعت کی، اور جب وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، تو ایسی صورت میں اسی پر انہوں نے اتفاق کر لیا اور یقین کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے تو نبی کی اطاعت میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ ساتھ میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ لشکر سے پیچھے آ کر جمعہ کی نماز نبی کے پیچھے پڑھنے لگتے ہیں، تو نبی نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہم، اگر آپ زمین کی ساری چیزیں بھی اس وقت اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو بھی اس لشکر کے برابر مقام نہیں پا سکتے۔ وہ جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں انہیں بھی پتہ ہے جمعہ کا دن ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری پیچھے نماز پڑھیں، لیکن میرا حکم تو وہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اگر کسی چیز میں نبی کے فرمان کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے چیز کو اگر اہم سمجھتا ہے، اس کو فضیلت والا سمجھتا ہے، گرچہ وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے کام کو فضیلت والا سمجھتا ہے، تو اس کی سوچ کے اعتبار سے وہ کام زیادہ فضیلت والا نہیں ہوگا۔ بھلا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ شرف والی بات تھی، لیکن نبی کا حکم دوسری طرف ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں کام بھی تو اچھا ہے، اس کام میں کون سی برائی ہے۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر بدعت و خرافات بھرے پڑے ہیں۔ مسلمان سوچتا ہے چلیے قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، خوشی منانے میں کیا حرج ہے، یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے، راتوں کو جاگنے میں کیا حرج ہے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی سنت پر اگر عمل کیا جائے گا تو اسی پر سب سے بڑا ثواب ہے۔ ہماری سوچ کے حساب سے خیر کا کام کرنے میں وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کا سبب بھی بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔